تو میں وائنڈ اپ اسی سے کرنا چاہوں گا کہ اب کچھ ینگسٹرس کہتے ہیں کہ دیکھیں جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو دیٹ اٹ سیلف از اے ٹریگر فار اس ٹو فال ان ٹو سنس، تنہائی کے جو گناہ ہوتے ہیں، اور پھر دیٹ بیکمز اے بگ ہیڈ ایک فار دیم. تو اس پہ بھی میں چاہوں گا مغیرہ بھائی ہمارے بھی کہ ہم ڈسکس کریں کہ وٹ کین بی ڈن کہ ٹو انشور کہ ہمارا جو الون ٹائم ہے، تنہائی ہے، وہ پروڈکٹیو ہے. وٹ کین وی ڈو؟ علی بھائی اس کی جگہ جو ہے نا میرے نزدیک، اگر آپ اپنے کمرے کے اندر ڈارک روم کے اندر اکیلے، جہاں پہ آپ کے سامنے موبائل بھی ہے، انٹرنیٹ بھی موجود ہے اور ایکسیس ہے ہر چیز کی، وہاں پہ اگر آپ تنہائی پہ جائیں گے تو یو آر ولنریبل ایٹ دیٹ ٹائم. اس کا طریقہ کار وہ یہی ہے کہ جو اللہ کے رسول کا تھا، مسجد کے اندر اوبویسلی مسجد کے اندر موبائل چھوڑ کے جائیں، یا پھر ایٹ لیسٹ لائبریری چلے جائیں، یا ایٹ لیسٹ چلے جائیں واک کرنے چلے جائیں، فجر کی نماز کے بعد پارک چلے جائیں. وہ ایک بہت خوبصورت، میں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں آج کل فجر کے بعد واک کروں نماز کے بعد. تو میں ذرا جلدی ہمارے یعنی نماز کے بعد چلا جاتا ہوں، ابھی اندھیرا ہوتا ہے، لوگ تھوڑی دیر بعد آتے ہیں، تو میں اکیلا واک کرتا ہوں. سبحان اللہ، بڑا خوبصورت ٹائم ہوتا ہے، سورج نکل رہا ہوتا ہے اس موقع پر. تو اس موقع پر جب میں کرتا ہوں تو اٹ از اے ویری ویری ریفریشنگ مومنٹ. اس میں خاموشی بھی ہوتی ہے، ایک سکون ہوتا ہے، اذکار کر سکتا ہوں اور ریفلیکشن ہوتی ہے، اور وہ آدھا گھنٹہ بہت پاورفل ہوتا ہے علی بھائی. تو میرے خیال ہے کہ اگر آپ صحیح جگہ کا تعین کر لیں، صحیح جگہ کو یہ کر لیں تو دیٹ کین ہیلپ. ہاں لیکن اوبیسلی انوائرمنٹ بہت میٹر کرتا ہے. ہاں اکیلے میں ظاہر ہے یہ ولنریبل. ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ماشاء اللہ مطلب اپنا اتنا ان کے اندر کنٹرول، سیلف کنٹرول ہوتا ہے، سیلف ڈسپلن ہوتا ہے کہ وہ اگر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیں تو کر لیں. تو ان کے لیے پھر ٹھیک ہے، شاید وہ بھی اگر وہ اپنے کمرے میں اپنے می ٹائم کوئی رکھنا چاہیں اپنے یعنی اپنے اس میں، تو وہ بھی ہاسٹل میں بھی اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک کہ آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ آپ کی کون کون سے ویک پوائنٹس ہیں، کہاں کہاں پہ جا کے آپ ولنریبل ہوتے ہو، کن لمحات میں. تو کوشش کریں ان لمحات کو، اس ٹائم کو اور اسپیس کو اوائڈ کریں. ٹائم بھی میٹر کرتا ہے علی بھائی، یعنی رات کو یعنی لیٹ نائٹ آئسولیشن ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. فجر کے بعد ہاں وہ ٹائم بہت اچھا ہے، بابرکت ٹائم ہے فجر کے فوراً بعد. اسی طریقے سے اسپیس، یعنی ٹائم اینڈ اسپیس دونوں کو آپ ایڈجسٹ کر لیں اپنے مطابق، آپ کو پتہ ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ دعا کرنا اکیلے میں بیٹھ کے، یعنی آئی تھنک وی شوڈ فائنڈ ٹائم ڈیلی فار دعا 10 to 15 منٹ، کہ بس مصلی پہ بیٹھ کے جو ہے نا بس بات کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دعائیں بھی علی بھائی دو طرح کی ہوتی ہیں نا، ایک ہے جس میں آپ نے کچھ مانگنا ہوتا ہے، اور ایک دعائیں ہوتی ہیں جس میں اللہ کی صرف تعریف اور حمد ہوتی ہے. تو وہ والی جو آپ کہہ رہے ہیں صرف اللہ سے بات کریں، اللہ کی تعریف کریں، کچھ ضروری نہیں ہے تعریف بیان کریں، سجدہ شکر کریں، بیٹھ جائیں، اپنی پرابلمس کو مائنڈ میں لائیں، ٹھیک ہے نا. وہ جگہ اٹ سیلف بہت بابرکت ہے، یعنی مصلی پہ آپ بیٹھے ہوئے، یو آر ان دا موسٹ سیکیور زون. تو تنہائی میں وہ بھی پریکٹس کرنی چاہیے تاکہ تنہائی آپ کے لیے جو ہے نا وہ ایک اچھی ایسوسیشن بنے. دیکھیں ایک اگر پریکٹس یہ ہے کہ میں اپنے دن کی جو نعمتیں ہیں ان کو گیدر کروں اپنے مائنڈ میں اور اللہ تعالیٰ سے ان کا بس شکر ادا کروں، ٹھیک ہے. ایک بندہ اتنا پازیٹیو ہو جائے گا اپنی نعمتوں کے معاملے میں، صرف یہ تو وہ جو ڈپریشن کا یا فیلنگ آف کہ میرے پاس کوئی چیز کم ہے یا زیادہ، وہ بالکل ہی سرے سے نکل جائے گا. دا فیلنگ آف بینگ، آدھے سے زیادہ ڈپریشن کے کیسز ہیں یہ کہ بندہ دوسروں کو دیکھ کے اینکشیس ہوا ہے کہ اس کے پاس وہ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے. مطلب یعنی اگر وہ صرف اور جسٹ صرف گریٹیٹیوڈ آف دا تھنگز یو آلریڈی ہیو از اے سولوشن ٹو میجورٹی آف یور ڈپریشن پرابلمس. ایگزیکٹلی. بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ سوچنا شروع کر دیں نا آپ کے پاس کتنا ہے، تو آپ کو باقاعدہ شرمندگی ہوتی ہے کہ یار اب میں اور کیا مانگوں. بالکل، اور دل ہی نہیں چاہتا، بندہ کہتا ہے کہ میں اتنا کچھ ہے میرے پاس، میں کیا مانگوں. لیٹس گیٹ ٹو ورک. اب تو ہمیں شکر کرنا ہے اللہ کا، اب تو ہمیں پریکٹیکلی شکر کو ایگزیبٹ کرنا ہے، بلکہ انسان اس طرف جو ہے نا وہ آتا ہے. سو جزاک اللہ خیر، بڑا فائدہ ہوا اور بڑی پریکٹیکل ٹپس تھیں. فائنلی کچھ بکس ریکمینڈ میں چاہوں گا ہم ضرور کریں، کیونکہ ہم نے بک ریڈنگ پہ بہت توجہ دی ہے. تو سیرہ کے اوپر تو الرحیق المختوم آئی تھنک کہ بہترین کتاب ہے، اور انگلش میں سیل نیکٹر. علی بھائی الرحیق المختوم تھوڑی سی نا سنجیدہ کتاب ہے، تو آئی تھنک آج کل یاسر قاضی کی کتاب جو ہے ان کی کتاب، ہاں وہ جو ہے ریڈینٹ لیمپ، وہ بیسکلی ریڈینٹ لیمپ تو نہیں، آئی تھنک ان کی اپنی سیرہ کے اوپر، سیرہ آف دا پروفٹ کے نام سے یہ ریڈینٹ لیمپ، تو انہوں نے لیمپ جو ہے اس سے ایکسٹریکٹڈ ہے، اسے تیار کیا، وہ اویلیبل ہے، آپ پتہ ہے وہ ہمارے ایک اسکول ہے ان لوگوں نے تیار کیے. لیکن جو ریڈینٹ لیمپ سے بھی بہتر جو سیرہ آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ بہت اچھی کتاب ہے. اسی طریقے سے آئی تھنک اس سے بھی ایک یعنی اسی طریقے سے ایک اور ایزیئر ورژن تھوڑا سا زیادہ، پھر رحیق المختوم بھی آپ کر سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ذرا ایزی ریڈ ہے. رحیق المختوم تھوڑا سا نا علمی اس کا اسلوب ہے، انداز ہے. آئی تھنک اٹس بیوٹیفل، obviously فار سم پیپل اٹ مائٹ ورک. ہمارے لیے وہ الحمدللہ اٹ ورکڈ ویری ویل. روڈ ٹو مکہ از اے ویری گڈ بک ان دیٹ، محمد اسد کی، وہ بھی اس میں بھی اس طرح کی یعنی ایک ہے.
تو ایک اور بھی اسی طریقے سے سیرہ کے اوپر When the کتاب moon ہے split. When the Moon Split، That is یہ ٹھیک ہے. also good. تو یعنی اس طرح کی کتابیں جو ہیں میرا خیال ہے سیرہ کے اوپر دیکھی جا سکتی ہیں. دوسرا نا جو ہے 40 and 90، ٹھیک ہے نا، 40 and 90، لیکن یہ اس طرح ریڈنگ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہیں، کیونکہ وہ تو 1-2 گھنٹے میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن یہ اس طرح پڑھنے والی چیز نہیں ہے. یہ اس طرح کہ یہ ریفلیکٹ، ہاں جی. اور دوسرا یہ ایک ریفلیکٹیو بک ہے. ہم نے خود بھی جب اکیلے پڑھی تھی اس طرح ہوتا تھا کہ ایک حدیث لیتے تھے اور کہتے ہیں یار یہ 40 حدیثیں ہیں نا، آپ اس طرح ارادہ کریں کہ ان پہ میں نے عمل کرنا ہی کرنا ہے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. آپ ایک حدیث لیں ڈیلی کی، اس کو پڑھیں، اس پہ سیلف ریفلیکٹ کریں، دیکھیں کہ میں کتنا عمل کرتا ہوں اس پہ، یہ کتنا ہوتا ہے میری زندگی کیسی، اور اس کو اپلائی کرتے چلے جائیں. ٹھیک ہے، پھر ایک ہفتے بعد یا اگلے دن یا کچھ اس طرح کر کے پھر دوسری حدیث پڑھیں، اور اس طرح کر کے صالحین بھی ہے حدیث کے بالکل بہت بالکل. ایزی ٹو اور انڈرسٹینڈ. یہ سیلف ریفلیکٹیو طریقے سے کتابوں کو پڑھنا، یہ بھی ایک بہت اچھی پریکٹس ہے. اس میں انجوائے یور لائف از اے ویری گڈ بک. یہ جو ابھی العارفی کی جی زندگی سے لطف اندوز ہوئی ہے. یہ کارل نیو پورٹ کی جو کتاب ہے سلو پروڈکٹیوٹی، یہ بھی میں ریکمینڈ کروں گا. یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو نا تھوڑا سا بریک فری ہوں اس چیز میں، جو کہ جو سپیڈ کا جو معاملہ ہے نا جو ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ اس سے ذرا نا وہ ذرا کٹ آف ہوں لوگ، اور وہ دیکھیں کہ ان کو احساس ہو کہ جی میری جو پروگرس اور میری جو سکسیس ہے اس کے پیچھے مجھے ضروری نہیں ہے کہ مجھے اس طرح بھاگ دوڑ میں ہی ملے گی، کہ اگر میں نے ٹائم سے یہ نہ کیا یا وہ نہیں کیا یا یہ اپنا پبلش نہ کیا تو میں فیلئر ہوں گا. تو یہ چیز جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اور جو لوگ پریشان ہیں جس وجہ سے اللہ ان کی پریشانی آسان فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.